اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر یہ جملہ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو لیٹ کر نماز پڑھیں. مگر نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. ایک حد تک یہ جملہ صحیح ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، اس میں عام طور پر اگر ذرا سی کمزوری آ جاتی ہے یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ کسی چیز کا سہارا نہ لیں، نہ دیوار کا سہارا، نہ کسی انسان کا سہارا، نہ کسی عصا کا سہارا، اور اس طرح سے کھڑے ہوں کہ سکون کے عالم میں کھڑے ہوں، ہلنے جلنے کی کیفیت میں کھڑے نہ ہوں. عام حالات میں نمازی کے لیے یہ ساری شرطیں ہیں. اس طرح سے کھڑے ہوں کہ بہت زیادہ پیر پھیلا کر کھڑا ہونا نہ کہا جائے، پیر ملا کے کھڑے ہوں، زیادہ سے زیادہ جس میں ایک بالش کا فاصلہ ہو. یہ ساری شرطیں ہیں. مگر اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص جب یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اگر فرض کیجئے وہ سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کسی کا سہارا لے کر، چاہے دیوار کا سہارا لے کر، عصا کا سہارا لے کر، یا کسی انسان کا سہارا لے کر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ایسی پریشانی اس کو ہو گئی ہے کہ ہلنے جلنے کی کیفیت میں کھڑا ہو سکتا ہے، اگر بیٹھ جائے تو وہ سکون کے عالم میں بیٹھے گا، لیکن اگر کھڑا ہوگا تو ہلنے جلنے کی کیفیت میں ہوگا، تب بھی اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے ہلنے جلنے کی کیفیت میں ہو، جسم اس کا حرکت کر رہا ہو، راشا قسم کی کیفیت ہو، تب بھی اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کسی کو چوٹ لگ گئی ہو اور کوئی پلاسٹر وغیرہ پیر میں یا کمر میں باندھا گیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ پیر ملا کر نہ کھڑا ہو سکتا ہو مگر پیر پھیلا کر کھڑا ہو سکتا ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پیر پھیلا کر کھڑا ہو، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. چاہے پیر بہت زیادہ پھیلانے کی وجہ سے ایکسرسائز کی کیفیت معلوم ہو، کھڑے ہونے کی پوری نماز پڑھنے والے کی، نمازی کی کیفیت معلوم نہ ہو، مگر اس کے باوجود اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ اس کو بیٹھنا ہی پڑے گا، تب بھی یہ صورتحال ہے کہ اگر کھڑے ہونے میں فرض کیجئے کہ وہ 4 رکعت کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، 3 رکعت پڑھ سکتا ہے، تو 3 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے، پھر چوتھی رکعت میں بیٹھ جائے. اگر 3 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھے، باقی 2 رکعت میں بیٹھ جائے. اور اسی طرح سے اگر 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، 1 رکعت پڑھ سکتا ہے تو 1 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور 3 رکعت پھر بیٹھ کے نماز پڑھے. اور اگر 1 رکعت بھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، فقط سورہ حمد کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو سورہ حمد کھڑے ہو کے پڑھے، بعد والا سورہ پھر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے. سورہ حمد بھی اگر نہیں پڑھ سکتا ہے، آدھا سورہ پڑھ سکتا ہے تو آدھا سورہ کھڑے کھڑے پڑھے اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھے. آدھا سورہ بھی اگر نہیں پڑھ سکتا، فقط بسم اللہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو بسم اللہ کھڑے ہو کے پڑھے اور باقی دونوں سورے پھر بیٹھ کے پڑھے. اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کم از کم بسم اللہ کھڑے ہو کر پڑھے. اور اگر بسم اللہ بھی پورا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، کم از کم تکبیرۃ الاحرام، پہلی تکبیر جو نماز میں کہی جاتی ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ جائے. تو اگر یہ مسئلہ عام طور پر لوگوں کی زبان پر بیان کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، ان تفصیلات کے ساتھ وہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی صورت میں کھڑے نہ ہو سکتے ہوں تب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.